السلام علیکم۔ پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے گجرات میں موسم گزشتہ ایک ہفتے سے تبدیل ہو گیا ہوا ہے اور ہم نے دوبارہ سویٹر پہن لیے، یہ دیکھ لیں۔ اور یہ دیکھ لیں کمبل بھی جناب نکالے ہوئے اور کمبل پہنے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، ایک سوال بار بار دوست کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس کا جواب دیں جی، تو اس کا میں جواب دیتے سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ڈی ایچ ایم ایس والے ہیں وہ بی ایچ ایم ایس کیسے کر سکتے ہیں، یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ تو اس کا میں نے سوچا کہ پہلے بھی کافی دفعہ جواب دیا ہے، لکھ کے بھی دیا ہے، پھر ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے سوچا کہ چلیں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے آپ کو سب کو بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کچھ پالیسیز جو ہیں ابھی بن رہی ہیں اس کے اوپر، کچھ ابھی پائپ لائن میں ہیں، کچھ کنفرم ہو چکی ہیں اور کچھ کی امپلیمنٹیشن جاری ہے۔ یہ ہے جی، اب 4 ڈفرینٹ اس کے اسپیکٹس ہیں، اس کو ذرا سمجھنا ذرا مشکل ہے، وہ اس لیے ویڈیو دے رہا ہوں۔ ویڈیو اس لیے دے رہا ہوں، اس کو بات کو سمجھنا ذرا مشکل ہے کہ اگر میں آپ کو کہہ دوں ہاں جا کے 2 سال کا بی ایچ ایم ایس کر لو، تو پھر وہاں پہ جب کرنے کے بعد وہ اگر ٹیسٹ نہ ہوا تو آپ نے مجھے گالیاں نکالنی ہے کہ نہیں مجھے اس نے کہا تھا۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو تفصیل سے چھوٹی سی ویڈیو میں بتا دوں۔ اچھا، پہلا آپشن تو یہ کہ جی جو آپ نا ابھی اس وقت پشاور میں اور ایبٹ آباد میں جو ہومیوپیتھک کالجز ہیں وہ 2-3 یونیورسٹیز کے ساتھ منسلک ہیں، تو جن لوگوں نے ڈی ایچ ایم ایس کیا ہوا ہے، نمبر 1 آپشن ڈی ایچ ایم ایس جنہوں نے کیا ہوا ہے، اور یا جنہوں نے ڈی ایچ ایم ایس کے پہلے 2 سال کلیئر کر لیے، دونوں کے لیے آپشن ہے۔ جنہوں نے ڈی ایچ ایم ایس کیا ہوا ہے مکمل 4 سال کا، یا جنہوں نے پہلے 2 سال کا ڈی ایچ ایم ایس مکمل کر لیا ہے، وہ بی ایچ ایم ایس میں داخلہ لینے سے پہلے آئی بی سی سی انٹر پروونشنل کوآرڈینیشنل کمیٹی، اس کو کہتے ہیں آئی بی سی سی، اس کا اسلام آباد میں دفتر ہے، لاہور اور کراچی ہے اور پشاور اور کوئٹہ میں، 5 جگہ پہ ان کا دفتر ہے۔ آپ اپنے ڈپلومے کی بیس کے اوپر جنہوں نے پہلے 2 سال مکمل کیے ہیں یا ڈپلومہ کیا ہے، بی ایچ ایم ایس میں داخلہ لینے سے پہلے، یعنی کہ 2 سالہ بی ایچ ایم ایس میں داخلہ لینے سے پہلے آپ کو ایکویلنسی حاصل کرنا ہوگی۔ یہ ہے پہلا سٹیپ۔ اب جو بی ایچ ایم ایس ہے، جو پشاور کا میں نے آپ کو بتایا اور ایبٹ آباد کا بتایا، ویسے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے سن 2020 سے بی ایچ ایم ایس 2 سالہ پروگرام کو بند کرنے کے احکامات دیے ہوئے ہیں، جس کو ہماری نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی نے ایک لیٹر نکال کے تو پورے پاکستان میں سرکولیٹ کیا ہوا ہے تمام ہومیوپیتھی کالجز میں، کہ جو ہومیوپیتھی کالجز 2 سال کا بی ایچ ایم ایس کروا رہے ہیں وہ بند کر کے 3 سال کا بی ایچ ایم ایس کروائیں گے۔ یہ پالیسی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے دی۔ اب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ایک غلطی تو یہ ہے کہ اس نے پالیسی تو دے دی کہ آپ 2 سالہ بی ایچ ایم ایس یا بی ایس سی کا کوئی بھی پروگرام بند کر دیں، یہ تو ہو گیا سن 2020 سے 22 تک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس بندے نے بھی 2022 کے بعد اگر بی ایچ ایم ایس کیا ہوا ہے 2 سال کا، اس کی ڈگری کے اوپر 2022 کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، تو ہائر ایجوکیشن کمیشن اس ڈگری کو اٹیسٹ نہیں کرے گا۔ بے شک اس نے بی ایچ ایم ایس صحیح کیا ہوا ہے، یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے، اس کے باوجود نہیں کرے گا۔ تو جو 2022 سے پہلے والے ہیں، یعنی کہ 2020 والے، ان کی ڈگری پہ اگر 2020 لکھا ہوا ہے یا 22 لکھا ہوا ہے تو اس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن اٹیسٹ کر دے گا۔ اس سے پہلے جتنی بھی بی ایچ ایم ایس ہیں 2 سالہ پروگرام والی، اس کو
ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اٹیسٹ کیا ہوا ہے. وہ اگر آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے تو بتائیے گا، پھر آپ کو دے دیں. تو اب رولا ڈال گیا نا. دیکھیں نا، میں نے کہا نا کہ ویڈیو کو بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کہ اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فرنٹیئر کالج سے یا ایبٹ آباد کالج سے اب 2 سالہ BHMS کر لیں، اگر وہ کر رہے ہیں، اگر وہ کروا رہے ہیں تو. لیکن HEC نے 2022 کے بعد بند کر دیا ہوا. اگر وہ کروا رہے ہیں اور جو بچے کر رہے ہیں تو ان کا رولا ہے، ان کا کانفلکٹ ہے، ان کا کوئی پرابلم ہے. وہ یہ کہ HEC ان کے ٹیسٹ کرے، ڈگری نہ کرے، بعد میں وہ رولا ڈالتے رہے کہ بھئی ہم نے تو کیا تھا تو کیوں نہیں کیا. تو بھئی یہ پھر اب بتانے میں کیا ہوگا؟ وہ ایبٹ آباد والے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، وہ فرنٹیئر والے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ آپ نے یہ باتیں کیوں بتائی ہیں. اگر وہ کروا رہے ہیں، مجھے ابھی میرے علم میں نہیں ہے یہ بات کہ وہ کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے ہیں. لیکن بچے آ کے بتاتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں BHMS گریڈڈ کر رہے ہیں، جس کو 2 سال کا پروگرام کہتے ہیں. کلیئر ہوگی بات کہ اب جنہوں نے BHMS میں داخلے لینا ہے وہ اپنی رسک کی بنیاد پر لینا ہے. ایبٹ آباد سے کر لیں، فرنٹیئر سے کر لیں، یہ 2 کروا رہے ہیں، باقی کوئی نہیں کروا رہا. پہلے ہزارہ یونیورسٹی کروا رہی تھی، وہ اس نے بند کر دیا ہوا. اب ہزارہ یونیورسٹی نے BHMS 5 ایئرس پلان شروع کیے. تو ان میں بھی داخلہ لینے سے پہلے آپ کو IBC سے ایکویلنسی لینا لازمی ہے. یہ تو ہو گیا آپ کے پہلے سوال کا جواب کہ اپنی بیس پہ کرنا چاہتے ہیں تو کر. اچھا، اب جو صحیح ہے وہ پھر ہونا چاہیے. یہ اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے، میں نے ڈاکٹر انجم نور الدین اور ڈاکٹر لیاقت علی مہر صاحب، ڈاکٹر سید محمد طاہر عباس صاحب، ہم سارے جو ہیں ایک گروپ کی صورت میں HEC ہم نے کافی وزٹ کیے ہیں. یہ ایک وزٹ نہیں کیا ہے، کافی وزٹ کیے ہیں. چیئرمین سے بھی ملے ہیں، چیف ایگزیکٹو سے بھی ملے ہیں، وہاں پر جو ڈائریکٹر اٹیسٹیشن اینڈ ایکریڈیشن ان سے بھی ملے ہیں، ڈائریکٹر سلیبس سے بھی ملے ہیں. تو کافی دفعہ، ایک دفعہ نہیں ملے، کافی میٹنگز میں ان لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ اپنی درخواستیں لے کر آ جاتے ہیں، لیکن آپ کی جو کونسل ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی. تو اس میں انہوں نے جو ہماری اپلیکیشن کے اوپر جو اپنی انہوں نے جو میٹنگ کی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے، اس میں انہوں نے میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بچے DHMS ہیں، اگر ان کی بنیادی تعلیم FSC پری میڈیکل ہو جائے، اگر بنیادی تعلیم FSC پری میڈیکل ہو جائے تو ہم ڈپلومہ کرنے والوں کو BSc کی ایکویلنسی جاری کریں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ میں آپ کو دوسری ویڈیو میں ایکویلنسی کا مسئلہ جو ہے نا وہ میں آپ کو دوسری ویڈیو میں سمجھاتا ہوں. ایک لمبی ہو جائے گی، پھر آپ کو بات سمجھ میں. ابھی میں صرف BHMS کے داخلے پہ بات کروں تو وہ ایکویلنسی والی بات میں آپ کو بعد میں سمجھا دوں. اس میں ہی فیصلہ یہ کیا انہوں نے، بریجنگ کورس اس کو کہتے ہیں، کہ جب کسی ڈپلومے کو یا ڈگری کو ختم کیا جاتا ہے تو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ آپشن دی ہے کہ جو ڈپلومہ ہولڈر ہیں وہ انہوں نے BHMS کا سلیبس منظور کیا ہوا ہے. HEC والوں نے 5 سال کا یہ منظور کیا ہوا ہے انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے وہ انہوں نے کیا ہوا ہے 4 سال کا، لیکن کیا ہوا میٹرک پر ہے. تو اب یہ 2022 ہے نا، دسمبر 2022 سے اس کی ڈپلومے کی بنیادی تعلیم FSC پری میڈیکل ہو گئی ہے. اب جتنے بھی داخلہ لے رہے ہیں ہومیوپیتھک ڈپلومہ میں وہ سارے FSC پری میڈیکل کی بنیاد پہ کریں. تو جو HEC کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کی بنیادی تعلیم FSC ہونی چاہیے وہ اب پوری ہو گئی، یعنی کہ 2022 کے دسمبر سے ان کی ڈیمانڈ پوری ہوگی HEC کی. پھر انہوں نے ہم سے وعدہ کیا، جو ایکولنس کا انہوں نے کمیٹی میں فیصلہ کیا اور وہ اس کے منٹس آف میٹنگ ہمارے پاس ہیں، انہوں نے ہمیں بھیجے تھے کہ یہ اب جو 3 سال لگائے گا، یعنی کہ 5 سالہ ڈگری پروگرام میں حصہ لے ہومیوپیتھک ڈپلومہ ہولڈر جنہوں نے DHMS کیا ہوا ہے، یہ HEC نے کہا کہ وہ 5 سالہ BHMS پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرے، داخلہ لے. تو پہلے 2 سال 5 سالہ پروگرام کے پہلے 2 سال ایگزیمپٹڈ ہوں گے. ٹھیک ہو گیا، وہ 2 سال نہیں پڑھیں گے. 3 سال کا جو 3 سال میں جو کتابیں ہیں وہ پڑھیں گے. تو 3 سال پڑھنے پر ان کو 5 سال والی، یہ میرا ہاتھ دیکھ لیں، 5 سال والی ڈگری ملے گی. جس طرح وہ پتہ ہے، وہ ہماری ایک منسٹر تھی تو حکومت نے اعلان کیا کہ ہم نے ان کو 2,000 روپے دیے، تو کہتے تھے ہم نے 2,000 روپے سارے بندوں کو دیے. تو اس طرح انہوں نے کہا کہ جی ہم جو 5 سال والا ڈگری ہے
جو MS سی کے برابر ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن MS سی کی ایکولنس بھی دیتا ہے, وہ میں نے کی ہوئی ہے. تو مجھے HEC نے 5 سال والی جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ MS سی کے برابر ہے جنرل سٹریم میں, اور یہ گریڈ 17 کے لیے اپلائی کر سکتا ہے, کیونکہ ہم نے BHMS میں نے گریڈڈ بھی کیا ہوا اور میں نے کلاسیفائڈ بھی کیا ہوا. تو وہ مجھے انہوں نے HEC نے میری کلاسیفائڈ ڈگری کے اوپر انہوں نے ایکولنس جاری کی ہوئی ہے کہ یہ بندہ, اس کی جو BHMS ہے یہ MS سی کے برابر ہے اور یہ بندہ 17 گریڈ میں اپلائی کر سکتا. تو میں نے کہا اپلائی کرنا نہ مجھے ضرورت ہے, لیکن بہرحال یہ جن لوگوں کے لیے جو ینگ جنریشن والے ہیں وہ اپلائی کرنا چاہیں گے تو وہ 17 گریڈ میں جا سکتے ہیں, جن کے پاس BHMS 5 سالہ پروگرام والی ڈگری ہے جو HEC نے منظور کی. کلیئر ہوگی بات؟ اور کسی یونیورسٹی نے اس کو ڈگری کو ایوارڈ کیا. تو انہوں نے HEC نے یہ کہا کہ اگر کسی بندے نے ڈپلوما کیا ہوا ہے اور وہ 5 سالہ BHMS پروگرام میں حصہ لے تو ہم اس کو, وہ 3 سال پڑھے گا اور 2 سال کی ایگزامشن ہوگی, تو ہم اس کو 5 سال والی ڈگری یونیورسٹی کو کہیں گے ایوارڈ کرے, اور جب وہ ہمارے پاس آئے گا ایکویلنسی لینے تو ہم اس کو MS سی کی ڈگری دیں گے اور ایکویلنسی دیں گے. کلیئر ہوگی بات؟ اب یہ کہہ تو دیا اس نے, اور ایک ان کی کمیٹی کے منٹس کے اندر بھی موجود ہے, لیکن HEC کی یہ ایک خرابی رہی, یا یہ یوں سمجھ لیں کہ نااہلی رہی, کہ جب وہ اس نے یہ پالیسی بنا لی تو اس کو یہ یونیورسٹی کو بھیجنا بھی چاہیے تھا. وہ یونیورسٹی کو بھیجتی, اس نے کیا کیا, اس نے ویب سائٹ پہ ابھی بھی رکھی ہوئی ہے, یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس نے ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے, لیکن یونیورسٹی کو خط نہیں لکھا ہوا. یونیورسٹی والے ابھی 605 میں ہیں, وہ BHMS کرواتے ہیں 5 ایئرس کا, اور اس میں ایگزامشن نہیں دیتے, ڈپلوما ہولڈر کو ایگزامشن نہیں دیتے. یہ یونیورسٹی کا بھی قصور ہے تھوڑا سا. اسلامی یونیورسٹی بھاولپور ہے, یا ایبٹ آباد یونیورسٹی ہے, یا ہزارہ یونیورسٹی ہے, یا پشاور یونیورسٹی ہے, یا خیبر میڈیکل یونیورسٹی ہے, ان میں BHMS ہو رہا ہے. یہ جو میں نے نام لیے ان میں BHMS ہو. ان یونیورسٹیز کو چاہیے کہ HEC کو خط لکھیں کہ ہمیں آپ اپنی پالیسی کلیئر کریں کہ یہ بندہ میرے پاس آیا ہے, ایک اسٹوڈنٹ آیا ہے, اس نے ڈپلوما کیا ہوا ہے, DHMS کیا ہوا ہے, تو یہ ہمارے پاس BHMS میں داخلہ لینا چاہتا ہے, تو آیا یہ 5 سال کا پروگرام کرے گا یا یہ اس کو ہم نے ایگزامشن دینی. جو آپ کے منٹس آف میٹنگ ہے, جو گجرات ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کمیونٹی نے وہاں پر HEC کے ساتھ جتنی میٹنگز کی ہیں, ہمارے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے, اس کے مطابق تو وہ منٹس ابھی HEC کی ویب سائٹ پر بھی ہیں. اس لیے کہ یہ جھوٹ بات نہیں ہو سکتی, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیں, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, اور یہ جو 5 یونیورسٹی جن کے میں نے نام لیے ہیں یہ HEC کو بھیجیں کہ ہم ڈپلوما ہولڈر کو بھی داخلہ دیتے ہیں, تو آپ اپنی پالیسی کا لیٹر جاری کریں کہ ان کو ہم 3 سال میں BHMS کروائیں گے. تو جب وہ لیٹر جاری ہو جائے گا تو یہ بچے کر سکتے. اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم بھی کوشش کرتے ہیں, ہم بھی ان کو اپروچ کر رہے ہیں. ایک طریقہ تو ہوتا ہے خود ڈائریکٹ ہم چلے جاتے ہیں, HEC خود چلے جاتے ہیں, دھکے کھاتے ہیں, ہمیں اندر ہی نہیں گھسنے دیتے, لیکن بہرحال چلیں کسی طریقے سے میل ملا کر کے اندر چلے جاتے ہیں. پھر چیف ایگزیکٹو سے یا چیئرمین سے ملاقات کرنا یا چیف آفیسر سے ملاقات کرنا, یہ بڑا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں منہ اٹھا کے تم لوگ کیوں یہاں آگے بغیر اپوائنٹمنٹ لیے, یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ لمبی کہانی جو میں یہاں پر نہیں بیان کرنا چاہتا. ہم دھکے کھا کے برل مل آتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم تو وہاں میں پاجی ساڑھی یہ مسئلہ آگے حل کرو. وہ ہے جو سیانے جو اچھے تھوڑے سمجھدار ہیں, ڈاکٹر ہوتے سارے. ابھی جو ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر چوہان تھا جس کو ہم ملے ہیں, یہ سلیبس کمیٹی کا سلیبس کمیٹی کا ڈائریکٹر تھا. تو اس نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی. انہوں نے کہا نہیں آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں, آئے ہیں, ہم مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس قسم کی بات ہوئی تھی. میں پرانی بات کر رہا ہوں, اب تو وہ ظاہر چلے گئے ہوں گے, اب تو وہاں پر نہیں ہوں گے. تو پھر یہ ان سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ 3 سال کا ان کا ہوگا جی پروگرام. اس کو ہم بریجنگ کورس کہتے ہیں. پھر ایک بریجنگ کورس کا علیحدہ بھی لیٹر نکالا HEC نے کہ جی جنہوں نے BSc 2 سالہ پروگرام کیے ہیں اور اب وہ اگر BS پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ان کو یونیورسٹی جو ہے وہ بریجنگ کورس میں ڈالے. اب یہ بھی لیٹر ہمارے پاس ہے, لیکن یہ یونیورسٹیاں جو ہے اسلامی یونیورسٹی بھاولپور ہے, یا ایبٹ آباد یونیورسٹی ہے, یا پشاور یونیورسٹی ہے, یا خیبر میڈیکل یونیورسٹی ہے, یا ہزارہ یونیورسٹی اب آ گئی ہے, یا دیگر فرنٹیئر وہ جو تھی اس میں کیا نام ہے اس کا, حیدرآباد کے اندر جام شورو یونیورسٹی تھی, ان کو ادھر بھی BHMS ہوتا ہے. ان یونیورسٹیز کو چاہیے کہ یہ
وہ جو لیٹر مجھ سے لے لیں جس میں انہوں نے بریجنگ کورس کی بات کی ہوئی ہے، اور وہ لیٹر بھی لے لیں وہ ایکولنس کمیٹی کی جو منٹس آف میٹنگ میں مجھ سے لے لیں جس میں انہوں نے 3 سالہ پروگرام کی بات کی ہوئی ہے. یہ دونوں چیزیں لے لیں اور ان کو کہیں کہ بھئی ہم اپنے ہومیوپیتھک ڈپلوما ہولڈر کو 3 سال میں BHMS کروانا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں اجازت دیں، تاکہ جب وہ 5 ایئرس کا پلان کر کے 3 سال کا کمپلیٹ کر کے ڈگری لے کر HEC جائیں تو وہ اس پہ جس طرح مجھے انہوں نے ایکولنس جاری کی ہوئی ہے، میں نے تو پورا کمپلیٹ کلاسیفائڈ کیا ہے نا، مجھے انہوں نے ایگزامشن تو نہیں دی ہوئی، تو پرانی بات میں کر رہا ہوں. تو وہ اس طرح کی آپ لوگوں کے لیے بھی وہ کر دیں. اب اس پہ وہ یونیورسٹی والے بھی ایفرٹ کریں اور ہم اپنے طور پہ ذاتی حیثیت سے بھی ایفرٹ کر سکتے ہیں. ہم ادارہ نہیں ہیں، ہم تو ایک عام حیثیت سے جاتے ہیں وہاں پہ دھکے کھاتے ہوئے ہیں. باہر پولیس والے بھی ہمیں دھکے دے رہے ہوتے ہیں، اندر آفیسر بھی ہمیں دھکے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم پھر جو اپنی بےزتی کرا کرو کے ان سے مل ملا کے آ ہی جاتے ہیں کسی طریقے سے. اور پھر ادھر تصویریں بھی کھنچواتے ہیں، ایسی تصویریں کھنچواتے ہیں کہ ہم بڑے ان کے ساتھ ملے تو یہ ہوا ہے فلاں ہوا ہے، حالانکہ دھکے کھا کے ملے ہوتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو اصل باتیں بتا رہے ہیں. ہمیں اپنا کوئی شوق نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے FSc بھی کیا ہوا ہے، BSc زوالوجی باٹنی کیمسٹری بھی کیا ہوا ہے، باقی بھی سارے کیے ہیں، ماسٹر ڈگری پتہ نہیں کتنی کر لی ہیں. تو مجھے BHMS بھی کی جو بھی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے جاتے ہیں ہم اور کسی اور کے لیے نہیں جاتے کہ آپ لوگ کو تعلیم اچھی مل جائے. اچھا جی، تو یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ جب یہ HEC والے لیٹر جاری کر دیں گے کہ ان کو 2 سال کی ایگزامشن دی جاتی ہے تو وہ ہو جائے گا مسئلہ، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر آپ داخلہ لے لیجیے گا. اچھا، پھر اسی طرح ہے کہ سیمسٹر بیس، یہ جو ابھی BS ہومیوپیتھی پروگرام ہے سیمسٹر بیس، پہلے یہ تھا کہ جی اینول سسٹم ہوتا تھا، اب انہوں نے سیمسٹر بیس بھی کیا ہے. تو سیمسٹر بیس کا مطلب ہے کہ نہ اگر وہ 2 سال کی ایگزامشن ہوتی تھی تو اب سیمسٹر بیس میں ان کو 4 سیمسٹر کی ایگزامشن ہوگی، 4 سیمسٹر کی ایگزامشن ہوگی. اچھا، وہ اب لیاقت مہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمارے ہومیوپیتھی ڈاکٹر لیاقت مہر صاحب، یہ سارا کام انہی کا ہے. یہ تھنک ٹینک وہی ہیں، وہی سوچتے ہیں، وہی سیکھتے ہیں. ہم تو ایک معمولی سے ورکر ہیں ان کے. وہ ان کا نام کہیں پر بھی آپ نہیں پڑھتے ہوں گے کہ یہ سارا کام انہوں نے کیا ہے یا انجم نور دین نے کیا ہے. وہ بیچارے اپنا وہ پالیسی دیتے ہیں اور آپ کو ویژن دیتے ہیں کہ یار اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، ہمارے ساتھ چلتے ہیں. لیکن وہ میڈیا میں ہم نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل کام وہ سید طاہر باز صاحب ہیں، انجم نور دین صاحب ہیں، لیاقت مہر صاحب ہیں. یہ تو لیاقت مہر صاحب نے یہ ان کو تجویز دی کہ 2 سال کی ایگزامشن دینے کے بجائے آپ ایسا کریں کہ جو 2 سالوں میں یا 4 سیمسٹر میں جو مختلف کتابیں ہیں جو ہم نے ڈپلومے میں پڑھی ہوئی ہیں، آپ ان کتابوں کو ایگزامپٹ کر دیں اور اس سلیبس کو ریڈیوس کر کے، کنڈینس اس کو کہتے ہیں، اس لفظ یوز ہوتا ہے، کنڈینس سلیبس دے دیں اور پہلے 3 سال میں یا 2 سال میں اس کو مکمل کر دیں. اب یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ اکیڈیمک کونسل کو سمجھ میں آئے گی بات. جو ہر یونیورسٹی کی ایک اکیڈیمک کونسل ہوتی ہے یا بورڈ آف اسٹڈیز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بورڈ آف اسٹڈی کہتے ہیں، یہ ان کو سمجھ میں آئے گی بات، یا بورڈ آف اسٹڈی کو سمجھ میں آئے گی بات یا اکیڈیمک کونسل کو سمجھ میں آئے گی کہ جب اگر HEC کہہ رہا ہے کہ 2 سال کی آپ ایگزامشن ہم دیں گے یا ہم 4 سیمسٹر کی ایگزامشن دیں گے، تو بورڈ آف اسٹڈیز کو اختیار حاصل ہے کہ وہ دیکھ لے کہ 2 سال 5 سالوں میں وہ کون سے 2 سال ہیں جس کی وہ ایگزامشن دے گا. ایک تو یہ بات ہوگی. اگر وہ 2 سالوں کی کٹھی ایگزامشن نہیں دے سکتا، وہ دیکھے گا کہ کون سی بکس ہیں یا کون سا سلیبس ہے جو ان کو ہم ایگزامپٹ کر سکتے ہیں. یعنی ڈپلوما ہولڈر کو جنہوں نے 4 سال کا کیا ہوا ہے FSc بیس پر، اس میں FSc والے پری میڈیکل بھی شامل ہیں اور FSc ہومیوپیتھی والے بھی شامل ہیں، تو ان کو ایگزامپٹ کیا جا سکتا ہے. یہ بورڈ آف اسٹڈی کا فیصلہ ہے اور ہر یونیورسٹی اپنا علیحدہ فیصلہ کرے گی. یہ بھی بتا دوں، ہر یونیورسٹی کو اختیار حاصل ہے کہ جو BHMS کا سلیبس HEC نے اپروو کر کے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالا ہوا ہے 5 سال والا، اس میں 70% رکھ کے اور 30% کی وہ ایگزامشن، 30% کو وہ سلیبس کو امینڈ کر سکتے ہیں. یہ دیٹ از دی ڈومین اور دی ریسپانسبلٹی آف دی کنسرنڈ board of study, that the board of study can exempt either the subject which are mentioned in the BHMS syllabus in the 5-year plans, or the board of study can also exempt the years or the semester in which those subjects which are already studied by the DHMS doctors, that board of study or the academic council can exempt those سبجیکٹس آر دا یہ اب میں نے انگریزی اردو دونوں میں سمجھا دیا آپ کو.
تاکہ انگریزی تو ان کو سمجھ میں آئے گی نا، وہ جو بورڈ آف اسٹڈی والے، اردو میں آپ کو میں نے سمجھا دی. تو اس لیے جو انہوں نے ڈپلوما کیا ہوا ہے، آخری بات، وہ اگر کرنا چاہتے ہیں BHMS تو تھوڑا سا انتظار کر لیں. 2 سالہ والے میں داخلہ لیتے ہیں تو رسک ہوگا، وہ کر لیں جا کے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو اللہ کرے شاید ہو جائے، جب آپ ڈپلوما ڈگری کر کے نکلے تو ہو سکتا ہے HEC والے کہیں اچھا یار تھوڑی شکلیں ہیں معصوم نے وہ غریب مسکین نظر آ رہے تو اسی اٹیسٹ کر دیں گے. یہ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ وہ آپ کو فیوچر میں آپ کے کر دیں. نہیں رسک لینا چاہتے تو پھر ابھی تھوڑا سا انتظار کریں اور ہم سارے ملیں اور پہنچیں HEC کے پاس. کونسل ہم سے تعاون تو کرتے نہیں، کونسل کے لیے 1 منٹ کا کام ہے، صرف 1 منٹ کا، یقین مانے، لیکن وہ کرتے نہیں. انہوں نے پتہ ہے انہوں نے میں خام کا ہم نے ڈپلوما کرا کے اپنا بزنس کرنا ہے، خام کا ہم ان کے ساتھ وہ ڈیش کرے. میں وہ غلط الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. اب ویڈیو بن رہی ہے، ایویں میرے تے گالا نہ کرنا شروع کر دی. تو یہ میں نے آپ کو بتا دی. اب ہم HEC کے پاس جا رہے ہیں، اس میں ہم 3 سال کی ایگزامشن کا لیٹر نکالنے لگے ہیں، اور بورڈ آف اسٹڈی ہر یونیورسٹی میں اپروچ کرنا پڑے گا ہمیں، ہر یونیورسٹی والے کو جا کے بات سمجھانی پڑے گی. تو یونیورسٹیز والے اپنے اکیڈیمک کونسل میں اور بورڈ آف اسٹڈی میں اس کو ڈسکس کر لیں گے. لیاقت مہر صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں، انجم نور الدین صاحب ساتھ ہیں. جب ہم نے جانا ہوتا ہے یونیورسٹیوں میں تو یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تصویروں میں آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا، وہ ساری جو چونکہ میڈیا پہ ہم ذرا منہ پھاٹے نظر آ رہے، لیکن وہ بیچارے پیچھے بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے. تو یہ ہم انشاءاللہ کر لیں گے، وہ آپ کو داخلہ مل جائے. تو باقی وہ جو BSc والی ایکویلنسی یا یہ دیگر وہ جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں کر دیتا ہوں. یہ صرف میں نے آپ کو BHMS میں ڈپلومے والے BHMS میں داخلہ کیسے لے سکتے ہیں، یہ اس کے اوپر میں نے آپ کو ویڈیو دی ہے. مختصر بات یہ کہ جن لوگوں نے رسک لینا ہے ڈپلوما ہولڈر، وہ IBCC سے ایکویلنسی لے کر تو فرنٹیئر میں اور ایبٹ آباد میں جا کے داخلہ لیں. ایک بات ہوگی، آگے HEC ان کو ٹیسٹ کرے نہ کرے، یہ ابھی رسک کی بنیاد ہے. نمبر 2، جو یہ رسک نہیں لینا چاہتے وہ کیا کریں کہ یہ ہمارے ساتھ ملیں، ہم جا کے HEC سے وہ 2 سال کی ایگزامشن کا لیٹر نکلوائیں، وہ یونیورسٹیز کو بھجوائیں. اور یہ جو 4-5 یونیورسٹیز کے میں نے آپ کو نام لیے ہیں، ان یونیورسٹیز کو ہم اپروچ کریں اور جا کے ان سے ڈسکس کر کے ہم آپ کو 2 سال کی ایگزامشن دلوا دیں. 2 سال کی یا 4 سیمسٹر کی یا 5 سالہ پروگرام میں جو سلیبس ہے اس کی ہم آپ کو ایگزامشن دلا دیں. لیکن ڈگری آپ کو 5 سال والی ہی ایوارڈ ہوگی، اور جب وہ کینسل والی ڈگری ایوارڈ ہوگی تو وہ جا کے HEC اس کو اٹیسٹ بھی کر دے. کوئی اور سوال ہوا تو اس ویڈیو کے نیچے سوال پوچھ لینا، پھر میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے. السلام علیکم. کوئی غلطی ہوگی تو جناب معافی دے دی.